یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ بے حرمتی کرو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم ان کی حرمت پامال کرو۔ کس کی؟ شعائر اللہ، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی۔ شعائر یہ شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ، اور شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو، وہ چیزیں جن کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہو اور اس کی وجہ سے ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ شعائر اللہ وہ چیزیں جو خالصاً اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ یہاں کون سے شاعر کی بات ہو رہی ہے آج کے سبق میں؟ وہ تمام امور جو حج کے موقع پر ادا کیے جاتے ہیں، یہاں ان کی بات ہو رہی ہے۔ حج بیت اللہ، کعبہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں بھی فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اسی طرح ہدی کے جانور ہیں، عرفات میں قیام ہے، منا ہے، اور شیطان کو کینکریاں مارنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ شعائر اللہ کیا ہیں؟ آج کے سبق کے مطابق اعمال حج و عمرہ، اعمال حج اور عمرہ، اور مقامات حج اور عمرہ، یہ سب شعائر اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بعض نے یہ بھی تشریح کی ہے کہ اللہ کے احکام وہ بھی شعائر اللہ ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ بھی شعائر اللہ ہیں۔ شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے بنایا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے کیوں ہیں؟ ان مہینوں میں لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے سفر کرتے تھے۔ ذی قعدہ میں سفر شروع ہو جاتا ہے، آگے ذی الحجہ آ جاتا ہے، اور پھر محرم میں واپسی ہوتی۔ یہ 3 مہینے حج کے سفر کے لیے تو مکے کے جو کافر تھے وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ حرمت والے مہینوں کا جب سے اللہ نے دنیا بنائی تو کافر بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، تو اللہ نے اس حکم کو پھر جاری رکھا۔ اور کیا اس کی حرمت ہے کہ ان مہینوں میں جنگ نہ کی جائے، جنگ نہ کی جائے، گناہ کے کاموں سے بھی بچا جائے، نیکی کے کام زیادہ کیے جائے۔ جنگ سے بچنے کا حکم ہے مسلمانوں کو، لیکن اگر جنگ آپ کے کھاتے پڑ جائے، آ کے آپ کے گلے ہی پڑ جائے، کافر آپ کے چڑھائی کر دے آ کے، تو پھر آپ نے پیچھے بھی نہیں ہٹنا، پھر آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھنا کہ حرمت والا مہینہ ہے، اگر وہ پہل کر دیں، مسلمان پہل نہیں کریں گے حرمت والے مہینوں میں، اگر کافر کی طرف سے پہل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پیچھے ہٹنا بھی نہیں ہے۔ وَلَلْحَدِي، وَلَلْحَدِي وہ قربانی جو آپ حج کے لیے حرم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے حج قران کرنا ہوتا ہے نا، حج قران، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران ہے، حج افراد ہے، اور حج تمتع ہے۔ ہم چونکہ حج تمتع کرتے ہیں، ہم سب لوگ پاکستان سے جانے والے، اور بلکہ اب تو اکثریت حج تمتع کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو پسند فرمایا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع نہیں کیا تھا۔ آپ نے کون سا حج کیا تھا؟ آپ نے حج قران کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا۔ اور حج قران کیا ہوتا ہے کہ اکٹھا ہی احرام باندھا جاتا ہے
عمرہ اور حج کے لیے، پھر انہوں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھولنا نہیں ہوتا۔ حج تمتع کرنے والے ہم لوگ جو جاتے ہیں، ہم جا کے عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیتے ہیں، اور دوبارہ 8 ذی الحج کو جا کے حج کے لیے اپنا احرام باندھتے ہیں، تو اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، کہ آپ گئے ہیں، آپ نے جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیا، اور اس کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ حلال ہو گئے ہیں، پھر آپ 8 ذی الحج کو دوبارہ اپنا احرام باندھ کے حج کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور حج کران والے اپنی قربانی ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو مدینہ منورہ سے اپنی قربانی کے جانور ساتھ لے کے گئے تھے، تو حج کران والے قربانی بھی اپنی ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ وللحدی، اس کو ہدی بولتے ہیں، ہدی۔ اور ہر قربانی کے جانور کو ہدی نہیں کہا جاتا، ہدی صرف اس جانور کو کہا جائے گا جو قربانی کے لیے بیت اللہ کی طرف، حرم کی طرف لے کے جائیں گے، اسے ہدی کہا جاتا ہے۔ وللکلائد، اور پٹے والے جانور۔ پٹے والے جانور سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ہدی کی تشریح ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حج کے لیے اپنا جانور لے کے جاتے تھے، وہ یہ کرتے کہ اس کو کوئی نشانی لگا لیتے تھے۔ کلائد کا مطلب ہوتا ہے رسی ڈالنا، کوئی پٹا ڈال لینا، یعنی ایک نشانی ہوتی تھی، یا جوتا ہی اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے، رسی ڈال دی ہے، کوئی پٹا ڈال لیا ہے۔ کلائد، پٹے والے جانور، کہ وہ دور سے پتہ چلتا تھا، یہ نشانی تھی کہ یہ جانور حرم کی طرف جا رہا ہے، اس کو کوئی روکے نہ، اس جانور کو روکا نہ جائے، اس کی بے حرمتی نہ کی جائے، اس کو لوٹا نہ جائے۔ ولا آمین، اور نہ جو قصد کرنے والے ہیں البیت الحرام، بیت حرام کی طرف۔ یہ لفظ آیا ہے آمین۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب یہ کیوں ہے؟ ایک آپ پڑھتے ہیں جو سورۃ فاتحہ کے اینڈ پہ کہتے ہیں آمین، اور ایک یہ ہے جو سورۃ فاتحہ کے بعد میں پڑھا جاتا ہے نا آمین، اس کا مطلب ہے یا اللہ یہ جو ہم نے دعا مانگی ہے اس کو قبول فرما لے۔ یا آپ دعا مانگنے کے بعد کہتے ہیں آمین، کوئی دعا دیتا ہے آپ کہتے ہیں آمین، اس آمین کا مطلب ہوتا ہے قبول، یا اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اور یہ جو آمین ہے نا، اس آمین میں میم پر شد آ رہی ہے، آپ دیکھیں اگر یہ میم پر شد ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ جو آمین ہم وہ بولتے ہیں دعائیہ، اس پر میم پر شد نہیں ہوتی، اس پر میم پر شد ہے، تو اس کا مطلب بن جائے گا ارادہ۔ ولا آمین، اور نہ قصد کرنے والے بیت الحرام کی طرف، ان کو بھی بے حرمتی نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، ان کو چھیڑنا نہیں ہے، ان کو لوٹنا نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، انہیں روکا نہ جائے۔ جو حج بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، اس بات سے منع کیا جا رہا ہے۔ ان کے قافلوں کو، پہلے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے لوگ، تو حج کے لیے جانے والوں کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ ان کو لوٹا نہ جائے، ان کی بے حرمتی نہ کی۔ لیکن آج بھی ہوتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج عین بیت اللہ کے اندر جائیں، آپ نے احرام پہنا ہوا ہے، آپ بیت اللہ کے اندر ہیں اور آپ کی جیب کٹ جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ حاجی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، احرام والے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اس سے منع فرمایا جا رہا ہے کہ جو بیت الحرام کی طرف جانے والا ہے اس کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، حاجی کس لیے نکلتے ہیں گھر سے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے وہ بیان کر دیا کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے۔ ان کا مقصد ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ حاجی کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، لوگ مجھے حاجی کہیں، میں حاجی کہلاؤں، کوئی ایسا مطلب نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضامندی تلاش کرنے والا ہو، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ باقی اگر وہ ساتھ بزنس بھی کرتا ہے، اس کا کوئی عزیز بھی رہتا ہے، وہ کہتا ہے میں جاؤں گا ساتھ اسے بھی ملاؤں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نیت اس کی ہے۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا فضلم کا مطلب بزنس ہے، کاروبار ہے، کہ آپ ادھر کاروبار کرتے ہیں اور سارا حج بھی کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔
آپ بزنس کریں، نوکری کریں، حج کریں، لیکن خالصتاً نیت جو ہے حج کی نیت وہ اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے، اس میں ریاکاری نہیں، کوئی اور مقصد نہیں، شہرت نہیں، بلکہ اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے حج کرنا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو، اب آپ نے حج کے مناسک ادا کر لیے ہیں اور آپ نے احرام کھول دیا ہے، فَاسْتَادُوا، تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو۔ پچھلے ہم نے پڑھا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، پچھلی آیت میں پڑھا تھا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نے احرام کھول دیا ہے 10 ذی الحجہ کو آپ احرام کھول دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ شکار کر سکتے ہیں، لازمی نہیں، حکم نہیں ہے کہ شکار لازمی کرنا، یعنی شکار کر سکتے ہیں، حکم کیونکہ یہ لفظ آیا ہے نا فاصطادوا، امر فعل امر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے لازمی کرنا ہے، اگر کرنا چاہیں تو کر لو، کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور ہرگز نہ آپ کو اس بات پہ تیار کرے، آمادہ کر دے دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے آپ کو روک دیا تھا مسجد حرام سے۔ یہ کس طرف اشارہ ہے کہ جب 6 ہجری میں مسلمان عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک لیا گیا تھا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو تمہیں روک لیا تھا، اب چونکہ کافر بھی جاتے تھے اس طرف، حج بیت اللہ کافر بھی کرتے تھے نا، اللہ نے جب کافروں کا وہاں داخلہ منع کر دیا کہ اب کوئی مشرک اس سال کے بعد حج بیت اللہ کے لیے نہیں آئے گا، پابندی لگا دی گئی، اس سے پہلے سارے کافر بھی حج کرتے تھے، وہ بھی حج کے لیے آتے تھے۔ اللہ نے کہا ان کو روکنا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے کافروں کے جو قافلے ہیں وہ مسلمانوں کے علاقوں سے ہو کے گزرتے تھے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے تمہیں روک لیا تھا، لیکن تم نے یہ کام نہیں کرنا کہ تم ان کو روکو۔ لفظ کیا لگایا؟ ان تعتدوا، تم نے زیادتی نہیں کرنی، اس بات سے منع کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی، مسلمان کتنے شوق کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے تھے، اور پھر مدینہ سے چلے ہیں، کتنا لمبا سفر ہے، مدینہ سے چل کے مکے آ گئے ہیں، حرم کے بالکل قریب ہے، حدیبیہ کا مقام چند کلومیٹر کا سفر ہے، اتنا قریب آ گئے ہیں، شوق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اپنی قربانیاں ساتھ لے کے آئے ہیں، لیکن روک لیا گیا ہے۔ اب مسلمان بہت زیادہ غصے میں بھی تھے اور بڑے صدمے میں بھی تھے، اس کے باوجود حکم کیا ہے، اور جو پابندیاں شرائط ہیں وہ بھی مسلمانوں کو قبول نہیں ہیں۔ مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو شرائط طے ہو رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کمزوری ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ طے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اور حدیبیہ کی ان شرائط کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی برکت ڈالی کہ ابھی 2 سال نہیں گزرے تھے کہ مسلمان ایک تو جنگ کی وجہ سے محفوظ ہو گئے 2 سال کے لیے، اب جنگ کا خطرہ نہیں تھا، ان کو تیاری کرنے کا موقع مل گیا۔ اب وہ ایسی تیاری کی کہ ٹھیک 2 سال کے بعد 8 ہجری کے اندر مسلمان اسی مکہ میں جس میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں 2 سال کے بعد۔ کتنا بڑا انقلاب ہے کہ 2 سال پہلے آئے ہیں، مسلمانوں کو عمرہ تک ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، اور 2 سال بعد اللہ نے ایسی فتح دی کہ بغیر جنگ کے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، اور کافر ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، بڑے بڑے کافر ہاتھ جوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فراخ دلی ہے کہ اس موقع پر کہ ان کی زیادتیاں بھی یاد ہیں کہ ہم آئے ہیں اور ہمیں عمرہ تک ادا نہیں کرنے دیا گیا، اور مکہ سے ہمیں نکال دیا گیا، ظلم اور زیادتی کے مسلمانوں پہ پہاڑ توڑے گئے، اتنا بڑا ظلم، اور آج مسلمان فتح کر لیتے ہیں اور فاتح کی حیثیت سے موجود ہیں، اور بڑے بڑے کافر جو ہیں وہ ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ہو تو مسلمان ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دیں۔ لیکن کیا فراخ دلی ہے، کیا شفقت اور مہربانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیسی معافی ہے، اتنا بڑا دل،
پھر کیوں نہ کہا جائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا کرو۔ یہ بر کیا ہوتی ہے؟ نیکی۔ اللہ کی اطاعت کے جو کام ہیں انہیں البر کہا جاتا ہے۔ البر نیکی۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ اگر کہا جائے کہ نیکی کی تعریف کیا ہے، اللہ کی اطاعت کے کام جو ہیں وہ نیکی کہلاتے ہیں۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ گناہ کے کاموں سے بچ جانا، گناہوں کے کاموں سے بچ جانا، یہ تقوی ہوتا ہے۔ یہ دو لفظ آئے ہیں، البر والتقوی۔ بر اللہ کے اطاعت اختیار کرنا، یہ نیکی ہے۔ والتقوی اور گناہوں سے بچ جانا، یہ تقوی ہے۔ اور اللہ حکم کیا دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا کرو۔ کوئی بھی تعاون ہے، مثلا آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ قرآن کی کلاس لیتے ہیں تو آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، یار قرآن کی، یعنی دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ اس کا حکم دے رہے ہیں کہ یہ تعاون کیا کرو، یہ مدد ایک دوسرے کی کیا کرو کہ وہ نیکی اور تقوی کے کام کریں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ البر کا اپوزٹ ہے اسم، حمزہ سا اور میم، اس کا مطلب گناہ۔ البر کا مطلب نیکی اور اسم کا مطلب گناہ، یہ اس کا اپوزٹ ہے۔ یہاں کہا بر اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، آگے کا فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔ اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا ملنے والا ہے، کسی کا ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو آپ نے دوستی نبھاتے ہوئے اس کا ساتھ نہیں دینا۔ وہ تو زیادتی کر رہا ہے کسی کے ساتھ، آپ کہیں یار یہ میرا بڑا قریبی دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، میری برادری ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جناب، جا کے اللہ نے منع فرما دیا۔ نہ گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، ورنہ یہ ہوگا کہ اگر نیکی کے کام میں آپ نے کسی کے ساتھ تعاون کیا ہے تو اللہ اس کو اجر دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے، اور زیادتی میں اگر کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہو تو وہ تو پھنسے گا، تم ساتھ خود بھی پھنس جاؤ گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا کام نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے کیوں ڈرنا ہے؟ اس لیے ڈرنا ہے کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، اللہ کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے تو اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔